پیریڈ کے بعد وہ طہارت حاصل کرنے کے لیے اگر غسل کر رہے ہیں تو اس کنڈیشن میں ان کو بہت زیادہ غور و فکر کے ساتھ غسل کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ پاک ہے اور ایسے ہی جمعے کے دن لوگ غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں کہ چلو بھائی ہم نہا رہے ہیں لوگ غسل کر لیں، تو اگر اس غسل کرنے میں اگر کوئی پرابلم ہو بھی جائے نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آلریڈی آپ پاک تھے۔ یہ تو غسل آپ کر رہے تھے ایسے ہی بس ثواب کی نیت سے، ایسے ہی نورن علی نور کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نجس ہے، کوئی عورت پیریڈز آنا اس کو بند ہوا، اب پیریڈ کے بعد کوئی عورت غسل کر رہی ہے، کوئی ہسبینڈ اور وائف ہم بستر ہوئے اس کے بعد ہسبینڈ اور وائف غسل کر رہے ہیں، کوئی مرد و عورت میں سے کوئی ناپاک تھا، نجس تھے، اب اس کے بعد طہارت حاصل کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے اگر آپ غسل کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ 3 غلطیوں میں سے کوئی ایک غلطی ہرگز نہیں کرنا ہے۔ 2 غلطی کرتے کیا ہیں کہ جیسے ہی باتھ روم کے اندر جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہ جو غسل کے فرائض ہیں وہ ان کو ادا کرتے ہیں، اور سارا جو پانی وغیرہ ہوتا ہے شاور وغیرہ سے غسل کر رہے ہوتے ہیں اور شاور کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بس اپنی باڈی کو، جسم کو رگڑنا شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کپڑے چینج کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں پاک ہو گئے۔ تو جو طہارت اگر آپ حاصل کر رہے ہیں اور نجاست کے بعد اگر آپ غسل کر رہے ہیں تو سب سے پہلا جو آپ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نجاست والی جگہ کو بڑی اچھی طریقے سے صاف کرنا۔ یعنی عام طور سے جو ران ہوتی ہے نا اور جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کو رگڑ کے اچھی طرح سے دھونا، صاف کرنا، اور جب تک وہ پرائیویٹ پارٹس کی جو نجاست ہے اچھی طرح سے صاف نہ ہو جائے جب تک کہ آپ اگلا کوئی رکن ادا نہ کریں۔ سب سے پہلے آپ جو لگی ہوئی باڈی کے اندر نجاست ہے اس کو بڑی اچھی طرح سے رگڑ کے صاف کرنا، رگڑ کے دھونا، یہاں تک کہ جو چکناوٹ ہے جب تک وہ، یہ مسئلہ ہے اس لیے میں آپ کو بالکل کلیئر ہی بتا رہا ہوں، اس میں کوئی شرم و حیا نہیں ہے کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ طہارت سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے، پاکی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو جو وہ چکناوٹ رہتی ہے نا اس کو جب تک رگڑ کے صاف کیا جائے گا جب تک کہ وہ چکناوٹ ختم نہ ہو جائے، اور اپنی انگلی کا یا اپنے ہاتھ کا بھی یوز کرنا ضروری ہے اس کنڈیشن میں جب کوئی عورت یا کوئی مرد نجس ہو اور وہ نجاست کو دور کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے جب غسل کرے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے، جب نجاست اچھی طرح سے صاف ہو جائے اس کے بعد آپ کو وضو کرنا ہے۔ وضو اکثر لوگ نہیں کرتے، یعنی یہ غسل سے پہلے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی آپ نے غسل کچھ نہیں کیا، ابھی سب سے پہلے نجاست دور کی، اس کے بعد آپ کو وضو کرنا ہے۔ وضو کیسے کیا جائے گا؟ جیسے وضو کیا جاتا ہے، پہلے ہاتھ دھونا، اس کے بعد کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرہ دھونا، پھر دونوں ہاتھ دھونا، مسح کرنا، پھر لاسٹ میں جو پیروں کو دھویا جاتا ہے نا، ٹخنوں سمیت پیر دھونا، تو وہ پیر ابھی آپ نہیں دھوئیں گے، ابھی پیروں کو نہیں دھویا جائے گا، پورا وضو کر لیں، صرف پیروں کو رہنے دیں، پیر نہ دھوئیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو 3 فرض ادا کرنے ہیں۔ 3 فرض کون سے ہیں؟ پہلا فرض منہ بھر کے کلی کرنا، اگر آپ روزہ ہوں تو غرارہ نہیں کریں گے، اور اگر روزہ نہیں ہے تو پھر غرارہ کرنا۔ پھر منہ کے اندر اچھی طرح سے انگلی ڈال کے منہ کو صاف کرنا۔ دوسرا فرض ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اچھی طرح سے الٹے ہاتھ میں پانی لینے کے بعد اس کو چڑھانا ناک کے اندر، ناک کی بانسری تک وہ پانی پہنچنا چاہیے۔ تیسرا فرض پھر یہ ہے کہ پورے جسم پہ پانی بہانا، ایک بال کے برابر بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ جن کی سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔